کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہ میری سوچیں ہی ہیں, اوور تھنکنگ ہے. ابھی کچھ ہوا تو نہیں نا, دس از جسٹ آئی ایم تھنکنگ کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, میرے کو خلاف ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یا میں تباہ ہو جاؤں گا. اف یو ول چینج سم تھنگ ان یور لائف پھر ہی چینج آئے گی. ادروائز دیکھیں کوئی بندہ ہاتھ پکڑا کے تو نہیں کرنے والا. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ دوسروں پہ ریلائی کریں گے تو پھر تو آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور ایکسیپٹنس آف دا پرابلم کی طرف آ کے کہ یار آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس پرابلم. میں بھی شاید میں اس پرابلم سے بہت ٹگ آف وار کر رہا ہوں, تو ٹگ آف وار کرنے سے کبھی پرابلم بڑھ بھی جاتی ہے. سم ٹائمز یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہے تو ہے, اب کیا کریں. تو اس مسئلے کو فیس کریں, کوئی بات نہیں, پاسٹ میں جو ہوا سو ہوا, آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ میرے ٹراما کو آپ ہیل کر دیں. آپ ہیل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو ہیل کر سکتا ہے. آج کے دور میں سٹریس بہت کامن ہو چکا ہے اور زیادہ ہو چکا ہے بیکاز آف آر لائف سٹائل. ہماری جابز ہیں, ہمارے جابز پہ مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ورک پلیس پہ مسئلے ہوتے ہیں, ہماری فیملیز میں مسائل ہوتے ہیں, پھر اسی طرح پیرنٹنگ بہت مشکل ہو چکی ہے. تو ہم سب کو ریلیکسیشن ٹیکنیک سیکھنی چاہیے. ہم انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سائیکو ڈائنامک والے کے پاس اگر وہ جائے گا یا جائیں گی کہ اس سوچ کے ساتھ کہ جی دنیا میں محبت نہیں ہے یا دنیا میں بس جو ہے نا وہ تباہی ہے یہ تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی ڈریمز پوچھ کے یا ان کا بچپن پوچھ کے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسا نکلوا لے گا کہ مثال کے طور پہ وہ یہ نکلوا لے گا کہ بچپن میں ان کے والد بہت ٹاکسک تھے, انہوں نے انہیں بہت مارا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ ان کا بیلیف بن گیا کہ اگر یہ ایسا کر سکتا ہے والد جیسا فگر تو پھر تو ختم بات, پھر تو کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے دنیا میں. ہیونگ سیڈ اٹ, ہم سب کی ظاہرہ کمی بیشی ہوتی ہے فیملیز میں, تو آپ اس کو اپلائی نہ فوراً کر لیجیے گا کہ میرا والد سخت ہے تو لہٰذا یہ ایکسٹریم کیسز ہیں. ایکسٹریم کیسز, والد سخت سے مراد ہے ایسا والد جو بہت ابیوسو ہو, ٹھیک ہے, اس کی بات کی جا رہی ہے. نارمل والدین ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ ان کی بات نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی کوئی ابیوسو کیس ہوگا, ایکسٹریم ابیوسو کیس ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس لیول پر پہنچ گئیں یا وہ بندہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ لو ہے ہی نہیں, ملتا ہی نہیں لو. ٹھیک ہے, یا اس کو کسی بہت ہی لوڈ ون نے دھوکہ دیا ہوگا جو کہ ان ریزالوڈ کانفلکٹ ہے اس کا. تو یہ چیزیں چاروں اپروچز لگائی جاتی ہیں سائیکالوجی میں ایک بندے کے مسئلے کو ایڈریس کرتے ہوئے. تو یہ دیکھیں اس اینگل سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ایشو کو تھوڑا سا. مثال کے طور پہ کوگنیٹیو اپروچ سے اپنے مسئلے کو دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہ میری سوچیں ہی ہیں, اوور تھنکنگ ہے. ابھی کچھ ہوا تو نہیں نا, دس از جسٹ آئی ایم تھنکنگ کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, میرے کو خلاف ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یا میں تباہ ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی وغیرہ وغیرہ. تو ایٹ اینڈ آف دا ڈے یہ سوچیں ہیں. ایک تو یہ, تو ان سوچوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ بیہیویئرل اپروچ سے بھی دیکھیں اپنے مسئلے کو کہ میری روٹین کیا ہے. اگر میری روٹین ہی ڈپریسڈ ہے تو پھر میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے ایک اینگل دیکھنے کا. اور کئی مثالیں ہیں میرے سامنے, لوگوں نے اپنی روٹینز ٹھیک کی, وہ ٹھیک ہو گئے, جلدی سونا شروع کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں محنت تو ہے نا. اب ایک بندہ کہے کہ یہ بھی نہیں میں کر سکتا, جلدی بھی نہیں میں سو سکتا, یعنی کچھ بھی چینج نہیں کر سکتا, تو پھر وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر تو اس نے یا تو شیطان نے بہت زیادہ اس پہ حاوی ہو چکا ہے یا پھر وہ پتہ نہیں ان کا بہت ہی کوئی سیریس ایشو ہے. ادروائز کرنا تو چاہیے, سیدھی سی بات ہے. اف یو ول چینج سم تھنگ ان یور لائف پھر ہی چینج آئے گی. ادروائز دیکھیں کوئی بندہ ہاتھ پکڑا کے تو نہیں کرنے والا. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ دوسروں پہ ریلائی کریں گے تو پھر تو آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو بیہیویئرل اپروچ سے بھی آپ اپنے اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں شاید کچھ چیزیں ٹھیک کروں, مے بی میرے فرینڈس چینج ہونے والے ہیں, مے بی میں تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کر کے دیکھوں. ٹھیک ہے, ایکسرسائز سٹارٹ کر کے دیکھوں, مے بی واک کر کے دیکھوں, پارک میں جایا کروں, واک کروں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس سے مجھ میں پازیٹیوٹی آئے, اور آتی ہے. کئی لوگ جو ہے اپنا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں, روٹین چینج کرتے ہیں, بڑی پازیٹیوٹی آتی ہے. مے بی آئی نیڈ ٹو چینج دا تھنگز آئی ایم سینگ, آئی ایم واچنگ, مے بی آئی نیڈ ٹو چینج دا جانرے جو میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح اس میں دیکھیں چینجنگ اپیرنس ہے, چینجنگ انوائرمنٹ ہے, چینجنگ روٹین ہے, سٹنگ ان پازیٹیو اینڈ ایون ڈائٹ. سم پیپل چینج دیئر ڈائٹ اور ان کے تھاٹس چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں فاسٹ فوڈ از ویری ڈینجرس. کھا سکتے ہیں, حرام نہیں ہے, لیکن ڈینجرس ان دا سینس بہت زیادہ کھائیں گے تو میں اس کو کوئی ہیلدی ڈائٹ نہیں سمجھتا. اور میں کیا بلکہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ڈاکٹرز اوبویسلی وہ آپ کو اس کے اگینسٹ ایڈوائز کریں گے. تو ہیلدی ڈائٹ سے کیا مراد ہے, دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح ان کی عادت تھی نیم گرم پانی میں شہد ڈال کے خالی پیٹ پیا کرتے تھے. یہ بڑی پاورفل عادت ہے, اور یہ یقین کریں میں نے کسی دور میں لگائی تھی, آج سے 7-8 سال پہلے. اب نہیں ہے ایسی. اس سے ایک تو ویٹ لوز ہوتا ہے بہت زبردست,
دوسرا یقین کریں انرجی بہت آتی ہے، اور تیسرا آپ پازیٹیو بہت رہتے ہیں اس دن. یہ مطلب میرا پرسنل تجربہ ہے، ٹھیک ہے. اف یو اسٹارٹ یور ڈے لائک دس، آپ دیکھیں کتنی زبردست خوبصورت روٹین ہو کہ فجر پہ بندہ اٹھے، تھوڑا قرآن پڑھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہ پیے شہد ڈال کے نیم گرم پانی میں. اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹارٹ ٹو دا ڈے. تو یہی کوشش ہے بیہیویئرل اپروچ میں، کرنا پڑتا ہے انسان کو. اینڈ سو مینی تھنگس چینج. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے مسائل حل ہونا شروع ہوئے وین دے اسٹارٹیڈ ٹو چینج دیئر روٹینس. ہیومنسٹک اپروچ سے بھی آپ اپنے اینگل اس کے پرابلم کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنی اسٹرینتھس کی طرف نظر ڈال سکتے ہیں، اپنی اسٹرینتھس پہ غور کر سکتے ہیں، اپنی اسٹرینتھس کو یوز کر کے، اور اپنے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اور ایکسیپٹنس آف دا پرابلم کی طرف آ کے کہ یار آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس پرابلم. میں بھی شاید میں اس پرابلم سے بہت ٹگ آف وار کر رہا ہوں، تو ٹگ آف وار کرنے سے کبھی پرابلم بڑھ بھی جاتی ہے. سم ٹائمز یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہے تو ہے، اب کیا کریں، ٹھیک ہے. جیسے وہ ہر کلاس میں بتاتا ہوں، بابا جی نے کہا تھا اب اللہ مارنا چاہتا ہے تو پھر کیا کریں، سیلاب آ گیا ہے، رب نے مارنا ہے تو پھر مارنا ہے، کی کریے، اسی مرن گے، رب نو راضی کرن واسطے مر کے دکھاواں گے. تو یہ ایکسیپٹنس آف دا پرابلم بھی ہیومنسٹک اپروچ ہے کہ بھئی اب ہے تو ہے، کیا کریں. اب رو کر تو زندگی نہیں گزار سکتے، اب کچھ تو کرنا ہے، آگے تو بڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جنت کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہماری سب سے بڑی موٹیویشن جنت ہے. تو جنت جب تک موٹیویشن ہے تب تک کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ ڈپریس ہونے کی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سیلف ٹاک از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو بک اپ کیا کریں، پازیٹیو رہا کریں، سیلف ٹاک کیا کریں کہ یار میں اتنا بھی برا نہیں ہوں. شیطان آپ کو بہت برا فیل کرائے گا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ کوالٹیز بھی ہیں، چلو کچھ نہ کچھ کوشش تو جاری ہے نا، تو وہ کیا کریں اپنے آپ سے سیلف ٹاک انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی بڑا ضروری ہے، آسکنگ یور سیلف از اٹ ہیلپنگ می. یہ بھی اکثر اپنے سے بات کیا کریں یا لکھا کریں کہ یہ جو سوچیں ہیں میری، ایک ہیلپ مجھے کس طرح سے کر رہی ہیں، یا یہ جو میں نے اپنے آپ پہ خود پرابلمس میں انوالو ہوں یہ مجھے ہیلپ تو نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. تو آئی نیڈ ٹو فائنڈ سم سولوشن. تو یہ بڑی سولوشن اورینٹیڈ اپروچ ہے، ہیومنسٹک اپروچ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سائیکو ڈائنامک اپروچ سے بھی آپ اپنے مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ مے بی یہ شاید کوئی پاسٹ کا انریزالوڈ کانفلکٹ ہے میرا، جس کو مجھے سالو کرنا چاہیے. آئی نیڈ ٹو اوور کم اٹ، آئی نیڈ ٹو فیس مائی ڈیمنس، آئی نیڈ ٹو بی کریجس، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہم کریجس نہیں ہوتے، ہم اس مسئلے کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، تو اس مسئلے کو فیس کریں، کوئی بات نہیں، پاسٹ میں جو ہوا سو ہوا، آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ میرے ٹراما کو آپ ہیل کر دیں، آپ ہیل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو ہیل کر سکتا ہے. تو خیر اگر اس کی آپ ڈیٹیل میں جائیں سائیکو ڈائنامک اپروچ میں، ہپنوٹزم بھی اس میں ہوتا ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ اپروچ ہے. اگر آپ سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، یہ سیگمنٹ فروئڈ کا اسکول آف تھاٹ ہے بیسیکلی. اس میں ٹرانسفرنس میتھڈ ہوتا ہے، اس میں ہپنوٹزم ہوتا ہے، اس میں جو ہے فری ایسوسیشن ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے. فری ایسوسیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ بولی جاؤ، جو منہ میں آتا ہے بولی جاؤ، رکنا نہیں. تو وہ گبرش بھی بولتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پک کر لیتے ہیں اس کی لینگویج سے، اور انہیں پتہ لگ جاتا ہے واٹس گوئنگ آن، یا اس کا ٹراما کیا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اس طرح جو ڈریم انٹرپریٹیشن بھی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے ڈریم سناؤ، آج کل ڈریمز کیا آ رہے ہیں. تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ ڈریم سے بھی پکڑ لیتے ہیں بات کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے. جیسے اسٹریس کے ڈریمز ہیں، اسٹریس کے ڈریمز ڈیفائنڈ ہیں. یہ جو سیگمنٹ فروئڈ تھا اور کارل جنگ، انہوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن بھی کی ہوئی ہے. سائیکالوجی میں پڑھاتا ہوں، اس میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوا ہے پورا ڈریم انٹرپریٹیشن. تو انہوں نے کچھ سائنس بتائے کہ اگر یہ والا ڈریم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹراما ہے. ان کی ایک کیلکولیشن ہے، ضروری نہیں کہ وہ اوتھینٹک ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ آ کے لکھیں سیگمنٹ فروئڈ اینڈ کارل جنگ ڈریم انٹرپریٹیشن. لیکن آپ یہ بھی پڑھیں اسلامک ڈریم انٹرپریٹیشن، اسلام کیو اے کا آرٹیکل ہے islamqa.info، آپ گوگل پہ لکھیں ڈریم انٹرپریٹیشن اسلام کیو اے، تو وہ بھی بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. ڈریم جو ہے نا وہ مختلف طرح سے انٹرپریٹ ہوتی ہے اسلام کی روح سے، ہمارے اسکالرز نے بیان کیا. مثال کے طور پہ سب سے پہلے ڈریم انٹرپریٹ ہوتی ہے قرآن کے تھرو. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سمبلز بتائے ہوئے، کچھ نام بتائے ہوئے، اور ان سمبلز کے ساتھ کوئی سٹوری جڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کسی کو پرندہ نظر آتا ہے ڈریم میں، تو قرآن میں پرندے کی سٹوری کیا ہے کہ پرندہ کیا ہے، خبر لے کر آتا ہے. ابابیل نے کیا کیا تھا، جو وہ ہدہد تھا، خبر دی تھی. تو اسکالرز کہتے ہیں جس کو پرندے نظر آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کوئی خبر ملنے والی، اکارڈنگ ٹو قرآنک انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے. لیکن ڈریم انٹرپریٹیشن اتنا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے کہ یہ 100% کوئی بھی اوتھینٹک نہیں کہہ سکتا یہی ہوگا. ہاں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر بہت ہی اچھے انسان سے، سنسیئر انسان سے، علمی انسان سے ڈریم ڈسکس کریں گے، جو وہ کہہ دے گا پھر وہی ہوگی، کیونکہ وہ اچھی ہی کہے گا. یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات.
تو قرآن میں کچھ ہے جیسے حبل کا ذکر ہے، روپ کا. کسی انسان کو روپ نظر آ رہا ہے قرآن میں تو اس سے مراد ہے قرآن. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی، قرآن. اسی طرح قرآن میں اگر کسی کھانے کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ کوئی سٹوری اگر جڑی ہے اس سے ریلیٹ کریں گے وہ، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے قرآن کے تھرو. دوسری انٹرپریٹیشن ہے حدیث کے تھرو، یعنی حدیث میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات آئے ہوں گے. جیسے ملک کسی نے دیکھا تو وہ علم ہے، نالج ہے، کیونکہ نبی نے حدیث میں خود بتا دیا کہ ملک مجھے پیش کیا گیا اور مجھے جو ہے وہ شراب پیش کی گئی، وہ خواب میں بھی اور جبرائیل السلام نے معراج کے سفر پہ بھی، ٹھیک ہے. تو آئی چوز ملک، اور ملک فطرت ہے. ملک کا مطلب ہے بندہ فطرت پہ ہے اور نالج ملے گا اس سے، ملک کا یہ بھی مطلب ہے. اسی طرح حدیث میں ایون ٹیتھ گرنے کا بھی ذکر آتا ہے، وہ مجھے ابھی ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن نہیں یاد کہ اگر کوئی اپنے ٹیتھ گرتے دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اسنیک کا دیکھیں ذکر ہے، کالا سانپ. اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی موذی جانور ہو، چھپکلی ہے، خیر وہ شیر وغیرہ موذی جانور یہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی بیماری ہو سکتی ہے، شیطان ہے، حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر تیسری اپروچ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اگر کوئی اس نے دیکھا ہے اس کا نام دیکھا جائے گا، اس کا نام کا مطلب کیا ہے، وہ ڈریم کی انٹرپریٹیشن ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ خواب میں لیٹ سے کو بندہ نظر آیا، اس کا نام ہے بشیر آپ کے سرکل میں، تو بشیر کا مطلب بشارت دینے والا کو خوشخبری ملے گی. تو یہ بھی ایک سائنس ہوتی ہے کہ اس کا نام کا مطلب کیا ہے. جس کو وہ بندہ نظر آیا، کلثوم لیٹ سے کسی کو نظر آئے، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. لیٹ سے کسی کو جو ہے وہ دادی ہماری نانیوں کے یہی نام تھے نا، کلثوم، جنت خاتون وغیرہ وغیرہ. ہم جنت خاتون کسی کو نظر آئیں تو انشاءاللہ جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ نام کا مطلب کیا ہے. تو یہ بڑی ٹیکنیکل سائنس ہے ڈریم انٹرپریٹیشن، جو ہمارے انہوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن کے انہوں نے یہ اسلام کی وے پہ مل جائے گا آپ. یہ ساری جو میں باتیں بتا رہا ہوں اسلام کی وے کی باتیں، ٹھیک ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سائیکو ڈائنامک اپروچ میں ایک تو ڈریم انٹرپریٹیشن ہے، وہ اس سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ ان میں چل کیا رہا ہے، ان کو سٹریس چل رہا ہے، سٹریس کی وجہ کیا ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ہپنوٹزم تو پھر بہت ہائی لیول اپروچ ہے، وہ تو اس لیول پہ جاتے ہیں کہ این ایل پی بھی جو ہے آج کل بہت فیمس ہو رہا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اگر آپ کو پتہ ہے. اس کے کچھ سرٹیفائڈ لوگ بھی ہیں آج کل، کافی کامن ہے، کافی لوگوں نے کر لیا این ایل پی. این ایل پی والے بھی یہی کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کے اکارڈنگ ٹو دیم لاشعور کو ایکسیس کرتے ہیں اور لاشعور کو ایکسیس کر کے وہ مسئلہ حل کراتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ آپ کی آنکھیں بند کرائیں گے، آپ کو جو ہے نا ٹرانس اسٹیٹ میں لے جائیں گے، نیند، ہاف اسلیپ ہاف اویک، اور اس کے مختلف طریقے ہیں ٹرانس اسٹیٹ میں لے جانے کے. مسل ریلیکسیشن ہے، یا آپ کے جو ہے نا وہ ایک دم سے ہاتھ اوپر کرا کے یوں ہاتھ نیچے کرائیں گے، وہ ہوتے ہیں طریقے، مجھے اتنا نہیں پتا لیکن ان کو پتا ہے. تو اینی وے وہ اس میں پھر آپ کو کچھ اس طرح کے جملے کہیں گے کہ سوچو تم پانی میں تیر رہے ہو اور اب بتاؤ واٹ آر یو فیلنگ، یا تم اب اور گہرائی میں جا رہے ہو پانی میں، اب تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. یہ ہپنوٹزم کے طریقے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم، ٹھیک ہے. سائنٹیفک کتنے ہیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ از اٹ سائنٹیفک میتھڈ اور ناٹ، لیکن سم ٹائمز اٹ ورکس، کیونکہ ہپنوٹزم سے کافی مسئلے حل بھی ہوتے دیکھے ہیں لوگوں کے. اینی وے تو پھر اسی طرح وہ اس طرح لے جائیں گے کہ اچھا چلو آنکھیں بند کرو اور ریلیکس ہو اور اپنے پرانے گھر میں چلے جاؤ، بچپن کے گھر میں. اب وہ بچپن کے گھر میں لے جائیں گے، اب وہ کہیں گے اچھا اس کمرے میں جاؤ، فلانے کمرے میں، تو وہ اس کمرے میں لے جا کے کہیں گے کیا نظر آ رہا ہے، تو وہ کچھ تو بتائے گا نا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے بچپن کے کمرے میں یا بچپن کے گھر میں کون کون ہے، وہ یہ پوچھیں گے سب سے پہلے. تو اس سے وہ پتہ لگا لیں گے کہ اس کا بچپن ڈسٹرب تھا یا کیا تھا، مطلب سم تھنگ مسٹ ہیو ہیپنڈ، طریقے ہوتے ہیں ان کے. تو وہ جب انہیں پتہ لگ جائے گا پھر وہ جو ہے نا ریزالو کریں گے مختلف طریقوں سے. ایک تو وہ انہیں ریلیکس کرا کے کہیں گے کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے، تم یہی سوچو کہ مسئلہ ختم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. اور بہت ہی ہائی لیول اپروچ ٹرانسفرنس ہوتی ہے. ٹرانسفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ خود بن جاتے ہیں، وہ تھراپسٹ جو ہوتا ہے اسی میں ہپنوٹزم میں، اور وہ اس کے ساتھ وہ مسئلہ حل بھی کر لیتے ہیں. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹ ورکڈ. مثال کے طور پہ ایک خاتون، یہ میں آپ کو ریئل کیس سٹڈیز بتا رہا ہوں، ایک خاتون جو ہے ان کے اپنے والد کے ساتھ بہت مسائل تھے، یہ ویسٹرن کیس سٹڈی ہے، اور وہ ان کا والد بہت بڑا ابیوزر تھا، مولسٹ کرتا تھا. تو وہ والد اب فوت ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ نیگیٹو. تو اس نے تھراپسٹ نے کیا ٹرانسفرنس کرا کے خود والد بن گیا، اور خود والد بن کے اس سے معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے، یعنی میں نے زیادتی کی ہے، لیکن یہ کہ اب میں نہیں موجود تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تو تم معاف کر دو، بھول جاؤ.
تو ایسا ہی ہوا، اس نے جب آنکھیں کھولی تو وہ ہیل ہو چکی تھی اکارڈنگ ٹو دا تھراپسٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اس طرح کی چیزیں بھی، اب جیسے کوئی ڈیورس ہے تو وہ اس طرح بھی ہیل کرا دیتے ہیں، وہ خود بن جاتے ہیں، وہ بندہ معافی مانگ لیتے ہیں اس سے اور ہیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں. کتنا سائنٹیفک ہے واللہ عالم، مجھے جتنا پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو لوگ کراتے ہیں، کرانے والے کراتے ہیں، جاتے ہیں تھراپسٹ کے پاس، ہپنوٹسٹ کے پاس. جہاں تک یہ کہ یہ کتنا اسلامک ہے، اس میں کچھ بس نیٹی گریٹیز کا خیال رکھنا چاہیے، ادروائز کوئی ایز سچ پرابلم نہیں ہے. آپ اسلام کی پہ بھی پڑھ لیجئے گا، ہپنو تھراپی اکارڈنگ ٹو اسلام، یا سمپل لکھیں گوگل پہ ہپنو تھراپی اسلام کیوں ہے. تو اسکالرس کو بھی سن سکتے ہیں آپ، گوگل یوٹیوب پہ لکھیں ہپنو تھراپی شیخ عاصم الحکیم، ہپنو تھراپی ڈاکٹر محمد صلاح، تو ان کے بھی ویوز آپ کو مل جائیں گے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہپنو تھراپی ڈز اٹ ایون ورک، یا ہپنوٹزم جو ہے یہ کوئی کرانا چاہیے اسلام کی روح سے کہ نہیں کرانا چاہیے. لیکن یہ چار میں نے آپ کو بتایا پرسپیکٹیوز ہیں، تو یہ بڑا ہیلپ فل ہے. انشاءاللہ آپ اپنے مسئلوں کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں. اور آج کے دور میں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے. دیکھیں آج کے دور میں اس لیے زیادہ اشد ضرورت ہے کیونکہ آج کے دور میں سٹریس بہت کامن ہو چکا ہے اور زیادہ ہو چکا ہے بیکاز آف آر لائف سٹائل. ہماری جابز ہیں، ہمارے جابز پہ مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ورک پلیس پہ مسئلے ہوتے ہیں، ہماری فیملیز میں مسائل ہوتے ہیں، پھر اسی طرح پیرنٹنگ بہت مشکل ہو چکی ہے. تو ہم سب کو ریلیکسیشن ٹیکنیک سیکھنی چاہیے. ہم انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور ہمیں پازیٹیو رہنے کی پریکٹس کرنی چاہیے. ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے آنیسٹلی. ادروائز دیکھیں اب یہ وہ دور نہیں ہے جب پرابلمز نہیں ہوتے تھے، فطری لائف سٹائل تھی. صبح صبح لوگ اٹھتے تھے، نیچر میں جاتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اچھا کھاتے تھے، آرگینک کھاتے تھے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ دور تو نہیں ہے. اب تو بہت فاسٹ پیس لائف ہے. تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہم سب کو سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے.